صفات سے. یعنی ہم نے بات کی اقبال کی اسپرچل ڈائمینشن کے حوالے سے. آج ہم بات کریں گے کہ ایک بندہ مومن کے اندر کیا صفات پیدا ہو جاتی ہیں, کیا خصوصیات یا کیا ایٹریبیوٹس پیدا ہو جاتے ہیں جب اس کا جو ایک تعلق ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے. زید صاحب کنٹینیو کیجیے اس حوالے سے بات. دیکھیے معروف, ہم نے اقبال کے اس روحانی تعلق کی بات کر لی ہے کہ جو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کے ذات مبارک کے ساتھ تھا. اور وہ تعلق ہم نے کیوں بیان کیا, اقبال نے کیوں اپنے کلام میں اس کا اتنی کثرت سے ذکر کیا ہے, اپنے اس روحانی تعلق کا بھی اور ایک بندہ مومن کے روحانی تعلق کا بھی. اس کا مقصد اور اس تعلق کے نتیجے میں جو ایک مومن کی پرسنالٹی بنتی ہے, جو ایک مومن کی ذات نکل کر سامنے آتی ہے, اس کے ایٹریبیوٹس کیا ہوتے ہیں, اس کی صفات کیا ہوتی ہیں. کیونکہ مقصد تو ایک مومن تیار کرنا ہے, مقصد ایک ایسے وجود کو تیار کرنا ہے یا ایسی قوم کو تیار کرنا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انسٹرومنٹس کے طور پر, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نمائندے کے طور پر پوری دنیا میں اللہ کے دین کو غالب اور نافذ کرے, خلیفہ بنے, اللہ کے خلیفہ کو بنا. اقبال جو بندہ مومن کی صفات بتاتے ہیں وہ اتنی غیر معمولی ہیں کہ پریکٹیکلی انگریزی میں اگر اس کو ٹرانسلیٹ کریں تو یہ سپرمین بنتا ہے. یعنی غیر معمولی ایک ایسا وجود جس میں روحانی طور پر, ظاہری طور پر, باطنی طور پر ازلی ابدی قوتیں اور طاقتیں ایسی چھپی ہوئی ہوتی ہیں, انسان کی فکر اور سوچ سے بالا اتنا بڑا روحانی وجود. اور دیکھیے یہ وجود تھے جو ہمارے بزرگوں نے کارنامے انجام دیے ہیں. جب سلطان محمد فاتح خشکی پر 6 میل بحری جہاز گھسیٹتے ہوئے لے جاتے ہیں اور طارق بن زیاد صرف 12,000 کی فوج کے ساتھ کانٹیننٹ فتح کر لیتے ہیں اور سیدنا خالد بن ولید معمولی سی فوج کے ساتھ پرشین اور رومن امپائر کو اڑا کے رکھ دیتے ہیں. تمام ایٹریبیوٹس ان میں تھے, یہ صفات تھیں ان لوگوں میں, یہی تعلق ان کے تھے. یہ تفصیل سے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ تعلق جب تک روحانی ان لوگوں کا قائم نہیں ہوتا. صلاح الدین ایوبی نے سنگل ہینڈڈلی پورے یورپ کو پیچھے روک کے رکھا ہوا تھا, امت مسلمہ کی آبرو کی حفاظت کر رہے تھے. اور 20-30 سال کے عرصے میں مدینہ شریف سے نکل کر چین سے لے کر افریقہ تک اسلام پھیلتا ہے. یہ لوگ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہمنے والے جو لوگ, جو دریاؤں میں اور سمندروں میں اپنی فوجیں ڈال دیا کرتے تھے بغیر کسی وسائل کے. تو اقبال کیا ایٹریبیوٹ دیتا ہے بندے مومن کے, آئیں پہلے اس کو دیکھتے ہیں. بالکل. اقبال کی ایک بڑی خوبصورت نظم ہے کلیات اقبال میں, مرد مسلمان کے نام سے. یعنی اللہ کے بندے کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ اللہ کا بندہ ہوتا کیا, ایک مرد مسلمان کی کیا صفات ہوتی ہیں, صفات کیا ہے, کہتے کس کو ہے مسلمان. بالکل. آج بھی تو ہم دنیا میں مسلمان دیکھ رہے ہیں, لیکن ذلیل اور رسوا کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ کیا وجہ ہے کہ ہماری کاموں میں برکت نہیں ہے, کیا وجہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی, کیا وجہ یہ ہے کہ مسلمان اس قدر منتشر اور انتشار میں ہیں کہ ان کا نہ اپنے رب سے تعلق ہے, مسلمان تو ہے نا لیکن مومن نہیں ہے, نہ اپنے رسول سے تعلق ہے, اور نہ ہی ہمیں وہ روحانی میراث ہے کہ جو دنیا میں تبدیلی لے کر آتی ہے. بالکل. ہر لہجہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان, گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان, قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت, یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی ہے, اس کا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشان. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے, دنیا میں بھی میزان قیامت میں بھی میزان. جس کے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم, دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان. فطرت کا سرود ازلی اس کے شب و روز, آہنگ میں یکتا صفت سور رحمان. بنتے ہیں میری کارگاہ فکر میں انجم, لے اپنے مقدر کے ستارے کو پہچان. دیکھیے اقبال جو بنیادی غیر معمولی ایٹریبیوٹس یہاں بندہ مومن کے بتا رہے ہیں کہ دیکھیے گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. اللہ کا ایک بندہ, اس کو دیکھ کر انسان قسم کھاتا ہے کہ اللہ وجود رکھتا ہے, اللہ کے رسول سچے وجود ہیں, اور یہ اگر وجود, یہ کیریکٹر اگر کسی انسان میں ہو سکتا ہے تو میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. زید صاحب یہیں سے ہم آپ کو کٹ کریں گے. ویورز یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, بریک کے بعد اپنی ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ویورز, پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ براس ٹیکس. ہم بات کریں اقبال کو اسرار میں بندہ مومن کی صفات کے حوالے سے. زید صاحب کنٹینیو کیجیے. ہمارے بزرگوں نے اسلام اسی طرح پھیلایا تھا اپنے کردار سے. انڈونیشیا میں تو کوئی فوج نہیں گئی مسلمانوں کی, سب سے بڑا انڈونیشیا ایک اسلامی ملک ہے آج. دے لیڈ بائی ایگزامپل. وہاں پر تاجر گئے تھے, وہاں مسلمان گئے تھے, جن لوگوں نے اپنے کردار سے لوگوں کو مسلمان کیا تھا. اور مسلمان کے اگر وجود کو دیکھ کر کوئی اللہ پر گواہی نہ دے تو اس کا مطلب ہے کہ اس مسلمان کے ایمان میں ایک بنیادی خرابی ہے, اس نے وہ کردار نہیں حاصل کیا کہ ہر مسلمان برہان ہوتا ہے اللہ کی, ہر مسلمان دلیل ہوتا ہے حق و باطل کی, اس کا کردار.
ہمسائے جبریل امی بندہ خاکی. دیکھیے ایک بندہ خاکی اس کو اقبال کہہ رہے ہیں کہ جبریل امی کا ہمسایہ ہے. کتنا اونچا مقام اس کی جو مقام ہے، اس کی جو پرواز ہے، جبریل امی جلیل القدر ملائکہ میں سے، لیکن بندہ خاکی کا مقام ان کے ہمسائیگی میں ہے. اشرف المخلوقات تو انسان ہے، اور اگر انسان اشرف المخلوقات ہے وہ بھی حضور کا امتی، اور حضور کا ایسا امتی جو کئی درجے اس کا مقام جو ہے وہ، تو اس کا مقام کہاں پہ ہوگا؟ نہ اس کا نشیمن، نہ بخارا، نہ بدخشان. یہاں پہ یہ نیشنلزم کی دوبارہ بات ہے. ان کی بات کمال یہی ہے اقبال کا، ایک طرف اسپرچل ڈائمینشن کے عروج پہ لے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان تمام منڈین ایلیمنٹس کو کہ جو دنیا کے فتنے اور فساد پھیلے ہوتے ہیں. تم کہاں اپنے آپ کو بدخشان، بخارا، ایرانی، تورانی، پاکستانی، افغانی میں پھنسائے ہوئے ہو؟ تمہاری ڈائمینشن تو اسپرچل ہے. تم مومن کا مقام تو جبریل امین کے ساتھ ہے، وہ پوری کائنات میں حکومت کرتا پھرتا. آگے جس طریقے سے اقبال واضح کرتے ہیں کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن ساری نظر آتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اور آگے انہوں نے سورہ رحمان کا حوالہ دیا ہے. دیکھیے اقبال کے کلام میں جو ہم نے بات آپ سے کہی تھی کہ ایک غیر معمولی راز ہوتا ہے کہ قرآن کی آیتوں کو پروتے چلے جاتے ہیں اپنے اشعار میں. کئی آیتوں کو وہ ایک ایک سورہ رحمان شروع ہوتی ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. ترتیب دیکھیے ذرا ان آیتوں کی. رحمان وہ ہے کہ جس نے انسان کو قرآن سکھایا، پھر انسان کو پیدا کیا، پھر اس کو بولنا سکھایا. ترتیب دیکھیے کیا ہے. انسان کو تخلیق کرنے سے پہلے اس کے جوہر میں، اس کے وجود میں، جب اللہ نے فنفخت فیہ من روحی انسان کے اندر پھونکی تھی، اس وقت انسان کو قرآن کا نور دے دیا گیا تھا. تو جس کو اقبال کہتے ہیں کہ قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، یعنی ظاہر میں تو زبان سے وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، لیکن اس کے قلب میں قرآن کا جوہر موجود ہے. اور ہر انسان اپنے اندر وہ قرآن کا نور اور وہ جوہر رکھتا ہے کہ اگر اس جوہر کو پیدا کرے اپنے اندر، اپنے وجود. جو ہم ظاہر میں قرآن پڑھتے ہیں یہ عکسی قرآن ہوتا ہے، امیج ہے. جو اصلی قرآن ہے وہ اس کے قلب میں، اس کے جوہر میں موجود ہے. اور اقبال بار بار اس کا حوال کرتے ہیں کہ آہنگ میں یکتا صفت سورہ رحمان. بندہ مومن اپنے صفت سورہ رحمان ہے. ریفرنس اسی طرف دیا جا رہا ہے. قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. سورہ رحمان پہ غور تو کرو. غیر معمولی کمال ہے. ایمفسائز کر رہے ہیں کہ سورہ رحمان کو دیکھو، تمہاری ریالٹی تمہیں وہاں نظر آئے گی. اور پھر وہی بات کہ قدرت کے مقاصد کا ایار اس کے ارادے، دنیا میں بھی میزان، قیامت میں بھی میزان. یہ غیر معمولی ڈائمنشن دوبارہ یہاں بتاتے ہیں کہ جب بندہ مومن ایک ارادہ کرتا ہے نا، جب بندہ مومن فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، تو آپ نوٹ کر لیں اس بات کو کہ قدرت کے یہ فیصلے کی نمائندگی ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے اس دنیا میں یہ تبدیلی لانی ہے، تو ایک بندہ مومن اس کا ارادہ کر لیتا ہے. یہ اتنی بڑی ڈائمنشن ہے. یا اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیں یا بندہ مومن کے ارادے کو دیکھ لیں، ایک ہی مطلب ہے. اگر بندہ مومن نے ارادہ کر لیا کہ میں نے دنیا فتح کرنی ہے، میں نے انڈیا کیپچر کرنا ہے، میں نے پوری دنیا پہ خلافت قائم کرنی ہے، میں نے پوری دنیا میں نظام عدل قائم کرنا ہے، اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، اگر کسی بندہ مومن نے فیصلہ کر لیا یہ کہ میں نے کرنا ہے اور یہ صفات اس میں موجود ہوں اور حضور سے یہ تعلق ہو، تو یقین کر لیجئے کہ اب قدرت کا بھی یہی ارادہ ہے. یہ وہ مقام ہوتا ہے، یہ وہ مقام ہوتا ہے ایک بندہ مومن کا کہ جب وہ کسی بات پر قسم کھا لیتا ہے، جب کسی بات کا ارادہ کر لیتا ہے، تو اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس وعدے کو، اس مومن کے ارادے کو توڑ دے. اور یوں انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے، اور انسان اپنی تقدیر بناتا ہے. یہ اس قدر ترتیب سے بندہ مومن کے ایٹریبیوٹس آج ہم اپنے نوجوانوں کو آس پاس دیکھیں، اپنے بزرگوں کو دیکھیں. یہ مشن ہے، میسج ہے جو ہم سب کو دیا جا رہا ہے. یہ کردار پیدا کرو اپنے اندر. بنتے ہیں میری کارگاہ فکر میں انجم، اپنے مقدر کے ستارے کو پہچان. میں تو باتیں کر رہا ہوں، میں تو تمہارے ہر قسم کی ڈائمنشن تمہارے آگے کھول کے رکھا ہوں. اقبال یہ فرما رہے ہیں تم اپنے مقدر کے ستارے کو پہچان. تمہارے نصیب میں کیا ہے، اپنا مقدر، اپنی تقدیر خود سائز کرو. دیکھیے ایک اور مقام پر جو بندے مومن کی صفات بتاتے ہیں اقبال، یعنی وہی بات اس کو غیر معمولی انداز میں دوسری جگہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم ہو، رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن. یہ بیلنس آف کنٹرڈکشنز، یہ اپرنٹلی تضاد، لیکن اس کا کتنا خوبصورت توازن. بالکل محفل یاراں، حلقہ یاراں تو ریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن. اس تمام روحانی اساس کے نتیجے میں، اسپرچل ڈائمنشن کے نتیجے میں جو وجود بنتا ہے، اس کے یہ ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں. یہ دو مزید ایٹریبیوٹس یہاں پہ بتا دیں پوری، یعنی ہم آگے چلیں گے. آگے اقبال نے جس طرح بندہ مومن کے مختلف ڈائمنشنز کو ڈیفائن کیا ہے، آپ ان سب کو جمع کریں تو جو وجود بنتا ہے وہ سپر نیچرل ہے. زیادہ تر گفتگو کا سلسلہ ہم یہیں سے جاری رکھیں گے. ویورز، وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک ویورز، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ براس ٹیکس، اور ہمارے ساتھ موجود ہے زید حامد صاحب جو کہ بندہ مومن کی صفات کے حوالے سے بات کریں.
پلیز کنٹینیو کیجیے سر. وہ خاکی نہیں ہوتا، پھر وہ صرف بشر نہیں ہوتا، وہ اتنا بڑا روحانی وجود ہوتا ہے کہ جو پوری کائنات کی تقدیر خود تبدیل کر رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو انسٹرومنٹ کے طور پر استعمال کرتا ہے اپنی تقدیر، اپنی پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. افلاک سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش، یعنی بندہ مومن جو ہے وہ آسمانوں کے ساتھ جنگ کرتا ہے، آسمانوں کے ساتھ کمپٹیشن کرتا ہے، آسمانوں کی بلندیوں میں کمپیٹ کرتا ہے. خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن. دیکھنے میں تو خاکی نظر آتا ہے، لیکن جو اس کا اسپرچل ڈائمینشن ہے وہ خاک سے آزاد ہے. وہ صرف خاک پہ محدود نہیں ہے کہ میں دنیا میں آپریٹ کروں گا، وہ کائنات میں اس کی ڈومین ہوتی ہے، روحانیت کی بلندیوں پر. ایگزیکٹلی. جشتے نہیں کنچا کو گھمام اس کی نظر میں، جبریل و اسرافیل کا صیاد ہے مومن. مومن کبوتروں اور چڑیوں کا شکار نہیں کرتا، وہ جبریل اور اسرافیل کا شکار کرتا ہے. یعنی مومن کا مقام یہ ہوتا ہے کہ جبریل اور اسرافیل اس کے رازدار ہوتے ہیں، وہ ان کے ساتھ دوستی اور تعلقات رکھتا ہے. امیزنگ. یہ وہی بات جو ہم نے پہلے بتائی تھی کہ اقبال نے جو روحانی ایٹریبیوٹ بتائے تھے ایک بندہ مومن کے. دیکھیے یہ سارے معاملات، یہ سارے جو ایٹریبیوٹس مومن کے بتائے اقبال نے، آئیے کوئی دوسری ڈائمینشنز بتاتے ہیں. جب تک کہ ان تمام ڈائمینشن کو کمپریہنسو انالیسس کریں کہ آئیں دیکھیں وہ وجود کون ہوتا ہے، وہ قوم کون سی ہوتی ہے، وہ افراد کون سے ہوتے ہیں، تبدیلی لے کر آتے ہیں. آج جو مسلمان گروہ اور جماعتیں کام کر رہے ہیں اور ان کو کامیابی نصیب نہیں ہو رہی ہے، وجہ کیا؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ایٹریبیوٹ نہیں ہے ان میں. خلوص ہے، نیت ہے، لیکن وہ تربیت نہیں ہے. بالکل وہ رشتہ نہیں ہے، وہ روحانیت کا رشتہ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وہ وسلم تزکیہ نہیں ہے، کیونکہ روحانیت کے رشتے کو تزکیہ کہتے ہیں، پیوریفیکیشن. رائٹ. قرآن کی یہ اصطلاح. اب یہ دیکھیے مومن کی قوت کے بارے میں اللہ تعالیٰ علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں. ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفری، کار کشا و کار ساز. اللہ کا بندہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے، اس کا جو ہاتھ ہوتا ہے وہ جب فیصلہ کرتا ہے تو یہ اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے، اور پھر وہ غالب بھی ہوتا ہے، کام کرتا بھی ہے، کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ وہ ناکامیاب ہو. اور اس کے بعد مومن کی انتہا، لمٹ کیا ہے مومن کی؟ مومن کہاں تک جا سکتا ہے؟ واٹ از دا فلائٹ؟ اس کی معراج کیا ہے؟ بہت انٹرسٹنگ کوشچن بھی ہے. اس کی ایکسلنس کیا ہے؟ مومن کے جہاں کی حد نہیں ہے، مومن کا مقام ہر کہیں ہے. جو انگریزی میں کہتے ہیں اسکائی از دا لمٹ. نو، مومن کے لیے اسکائی بھی لمٹ نہیں ہے. مومن کا جہاں پوری کائنات میں وہ آپریٹ کرتا ہے. لوح و قلم تیرے ہیں. لوح و قلم تیرے ہیں، جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آئیے آگے دیکھیے ذرا. اب یہاں پہ عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے. اتنی غیر معمولی بات کی ہے. پورا جہان، پوری کائنات ایک بندہ مومن کی میراث ہے. کیوں؟ کہ وہ مومن نہیں ہے جو صاحب لولاک نہیں ہے. کیوں؟ جب حضور کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں پوری کائنات تخلیق نہ کرتا، تو یہ اس کی دلیل ہے کہ بندہ مومن جو حضور کا امتی اور عاشق ہے، اس کی میراث بھی پوری کائنات سب اسی کے لیے بنایا گیا. اقبال نے بار بار جہان تمام ہے، جہان تمام ہے، میراث مرد مومن کی، میرے کلام پر حجت ہے نقطۂ لولاک. یعنی یہ لولاک والی حدیث اس قدر اقبال نے کوٹ کی ہے اور فرماتے ہیں کہ پورا جہان مرد مومن کی میراث ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ پورا جہان حضور کی خدمت کے لیے بنایا گیا تھا. اور ہم ان کے امتی اور ہم ان کے امتی ہیں، لہٰذا ہمیں یہ حق دیا گیا ہے کہ پورے جہان میں ہماری میراث ہے. ہم صرف پاکستان، افغانستان، ایران اور اپنی رنگ اور باؤنڈریز سے بہت اس پر نہیں الجھے ہوئے، کیونکہ جس نے اپنے آپ کو یہاں پھنسا لیا اس نے اپنا زوال لایا، یہاں پہ تباہ برباد ہو گیا. جس نے اپنے آپ کو قومیت میں، لسانیت میں، عصبیت میں، جغرافی میں، جغرافیہ میں اور نیشن سٹیٹس میں تقسیم کر دیا، بیڑا غرق ہو گیا. کیونکہ مرد مومن کی میراج اور میراث پوری کائنات ہے. وہ گلوبل ہی نہیں، کاسمک آپریٹ کرتا. آئیے اور بتائیں آپ کو. پھر مومن کے وسائل، اس کے ایٹریبیوٹس، اس کے کن فورسز سے وہ آپریٹ کرتا ہے. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. ایگزیکٹلی. تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہ کب ہوا ہے کہ مسلمانوں کے وسائل دشمنوں سے زیادہ؟ نیور، ناٹ ایون ونس. کوئی تاریخ اسلام کی بڑی جنگ ایسی نہیں ہے، کوئی جس نے تاریخ کے رخ تبدیل کر دیا. جتنے بھی غزوات ہم اٹھا لیں انفیکٹ، جس میں مسلمانوں کی تعداد، جس میں مسلمانوں کے ریسورسز ہمارے دشمنوں سے زیادہ ہوں، کبھی بھی نہیں، بلکہ 1/10 1/4 1/8 یہ ریلیشن شپ ہوتا ہے. اس کے باوجود مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. اور پھر مسلمانوں کی فورسز کیا ہیں؟ کن فورسز سے مسلمان کام کرتے ہیں جب وسائل نہیں ہوتے؟ اس کا جواب بھی اقبال دیتے ہیں. زیادہ گفتگو کا سلسلہ ہم یہیں سے جاری رکھیں گے. ویورز، وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے.
ویلکم بیک ویورز، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ براس ٹیکس، اور ہمارے ساتھ موجود ہے زید حامد صاحب جو کہ بندہ مومن کی صفات کے حوالے سے بات کریں. پلیز کنٹینیو کیجیے سر. تو مرد مسلمان، تم میر لشکر. تم جب مرد مسلمان ہوتے ہو تو تم تمام فوجوں کے سربراہ ہوتے ہو، نوری حضوری تیرے سپاہی. عام ظاہری لوگ بھی تمہارے فورسز ہوتی ہیں، بالکل، اور اللہ کی نوری مخلوق بھی تمہارے سپاہی ہوتے ہیں، یعنی ملائکہ کا نزول بھی تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اسپرچل فورسز تمہارے ساتھ آتے ہیں. بالکل. دیکھیے یہ غیر معمولی کانسیپٹ ہے. بندہ مومن کے ایک ایک ایٹریبیوٹ کو اقبال ڈیفائن کر رہے ہیں. جب تم کمانڈر ان چیف ہوتے ہو تو نوری حضوری تمہارے سپاہی ہوتے ہیں. ہم نے اسپرچل فورسز پر اتنا ایمفسائز ہم کیوں کرتے ہیں؟ کہ جب ابابیلوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ابراہ کے لشکر تباہ کروا سکتا ہے، اور جب جنگ بدر میں ملائکہ کے ذریعے اللہ کفار کو تباہ کروا سکتا ہے، تو آج اللہ کا فضل اور کرم بندہ مومن پر کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہمیں 71 اور 65 کی وارز میں 20 ایسے واقعات، اس کے علاوہ بہت سارے آج بھی کارگل میں اور سیاچن میں واقعات ہمیں ایسے ملتے ہیں. یہ نظر آتی ہے ہمیں یہ باتیں کہ جہاں پر بندہ مومن نے مزاحمت کی دشمن کی ایمان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی روحانی تائید اس کے لیے آئی. اقبال اس بات کو ایمفسائز کرتے ہیں. اقبال از اے فرم بلیور آف دا کانسیپٹ کہ بندہ مومن جب تک اسپرچل فورسز اس کے ساتھ نہیں ہوں اس وقت تک مرد مومن کو کامیابی نصیب نہیں ہوتی. اور دیکھیے پھر یہاں پر بات الٹیمیٹلی کہ جب ریسورسز اور وسائل کی بات کر لی انہوں نے، بندہ مومن کے تھیٹر آف آپریشن کی بات کی کہ وہ پوری کائنات میں آپریٹ کرتا ہے. اس کا ویژن کتنا ہوگا، اس کی میگنانمٹی کتنی ہوگی، اس کا وجود کتنا بڑا ہوگا کہ جو ظاہراً خاکی نظر آتا ہے لیکن جبریل اور اسرافیل کا سیاد ہے، ان کے ساتھ کمپیٹ کرتا ہے، ان کے ساتھ موو کرتا ہے. بالکل وہ مقام اس کے بعد کافر ہے تو تابع تقدیر مسلمان. جو کافر ہوتے ہیں وہ مسلمان کی تقدیر کے تابع ہوتے ہیں. مسلمان فیصلہ کرتا ہے کہ کافر کو کیا دیا جائے گا، اس کو کتنے ریسورسز دینے ہیں، کتنا اختیار اور طاقت اس کو دینی ہے. مومن ہے تو آپ ہے تقدیر الہی، اور جو مومن ہوتا ہے وہ خود اللہ کی تقدیر ہوتا ہے. اس کے لیے تقدیر لکھی نہیں جاتی، جو اللہ فیصلہ کرتا ہے وہ مومن کی ذات ہوتی ہے. جب مومن فیصلہ کرتا ہے تو یہی تقدیر الہی ہوتی. کتنا غیر معمولی کانسیپٹ ہے، کتنی غیر معمولی طاقت ہے، کتنا غیر معمولی وجود ہے وہ جو بندہ مومن ہے. کہ اس کی ہاں اور نہ میں کائنات کے فیصلے ہوتے ہیں، اس کی ہاں اور نہ میں اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے تبدیل کر دیتا ہے اور فیصلے لکھ دیتا ہے. لوح و قلم اس کا ہوتا ہے. جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، لیکن شرط وہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنے کے نتیجے میں اللہ اس کا ہوتا ہے. پہلا اسٹیپ ہوا ہے، بار بار اسی کو ہم وہ بات اس لیے ایمفسائز کر رہے ہیں کہ یہ ترتیب ہے. یہ اس رشتے کو قائم کرو پھر یہ صفات مل جائیں گی تمہیں. اگر چینجز لانا چاہتے ہو دنیا میں تو پہلے یہ بندہ مومن کے ایٹریبیوٹس پیدا کرو، اور پھر مومن کا کردار کے بارے میں. پھر جب یہ سارے ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں تو دنیا میں پھر کردار کیا ہوتا ہے اس کا؟ بندہ مومن کا دل بیم و ریا سے پاک ہے. بندہ مومن کا دل منافقت، ریاکاری، خوف، ان سب چیزوں سے پاک ہوتا ہے. قوت فرما روا کے سامنے بے باک ہے. بڑے سے بڑا ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے بے باک ہو کے کھڑے ہو کے سچ بات کرتا ہے. اس بات کی نہیں پرواہ کہ میری گردن اڑا دیں گے، میرے بچوں کو تباہ کر دیں گے، میرے گھروں کو آگ لگا دیں گے. لیکن بدترین وقت کے فرعون کے سامنے کھڑے ہو کے سچ بات کہنا بنیادی شیوا ہے مرد مومن کا. یہ ممکن نہیں ہے کہ مرد مومن بغیرت ہو، بے شرم ہو، کمپرومائز کر جائے، اپنی عزت آبرو بیچ دے، دین کو بیچ دے، ملک کو بیچ دے. سب سے بڑا جہاد ہے. بلکہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر. اقبال نے جو ایٹریبیوٹس بتائے ہیں بندے مومن کے، اقبال نے جو صفات بتائی ہیں ایک مرد مومن کی، وہ اس قدر غیر معمولی ہیں، اس قدر روحانی ڈائمینشنز ہیں. اور پھر صرف یہی نہیں کہ دنیا میں وہ کس طرح بہیو کرتا ہے، ایک غیر معمولی ایک لطیفانہ انداز میں اقبال نے مومن کی صفات وہ بھی بتائی ہیں کہ جنت میں جا کے وہ کیا کرتا ہے. سوری ٹو کٹ یو آف ہیئر دیٹس اپ. ہمارے پاس وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. ویورز بریک کے بعد اپنی ڈسکشن کو یہیں سے جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام براس ٹیکس اور ہم بات کر رہے ہیں بندہ مومن کی صفات کے حوالے سے. زید صاحب پلیز شروع کیجیے. اقبال نے جو ایٹریبیوٹ مومن کا دنیا میں بتایا ہے، ایک بڑی خوبصورت نظم ہے جس میں مومن کی دونوں صفات کو بتاتے ہیں کہ دنیا میں وہ کیا ہوتا ہے اور جنت میں جا کے وہ کیا کرتا ہے. امیزنگ اپروچ ان کی کیسے، مطلب نگاہ دیکھیں اور فکر دیکھیں کہ بندہ مومن جنت میں جا کے کیا کرے گا. یا پہلے دنیا میں کہتے ہیں کہ حلقہ یاراں تو ریشم کی طرح نرم رزم ہو کے باطن تو فولاد ہے مومن. بالکل. افلاق سے اس کی حریفانہ کشاکش خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن. یہ پوری نظم کے بعد جب مومن دنیا میں آخرت میں پہنچتا ہے تو کیا کرتا ہے. دیکھیے بندہ مومن کی ایک بنیادی صفت اقبال جس کو ایمفسائز کرتے ہیں وہ یہ کہ وہ جو کام کرتا ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کرتا ہے.
نہ جنت کی لالچ میں کرتا ہے، نہ دوزخ کے خوف سے کرتا ہے، نہ حوروں کی لالچ میں کرتا ہے، نہ باغوں اور جنتوں کی لالچ میں کرتا ہے. اس کی جو ہو عمل بے غرض، اس کی جزا اور ہے. حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر. سوداگری نہیں ہے، عبادت خدا کی ہے. اقبال کی ڈاکٹرن یہی ہے کہ اللہ سے پیار، اس کی محبت اور عشق میں کرو. حضور سے تعلق اس لیے قائم کرو کہ حضور بذات خود اس قابل ہے کہ ان پر جان و مال، عزت، آبرو، فدا امی وابی یا رسول اللہ. صحابہ کا پرانا ایک بار بار مل کے فرماتے ہیں، آپ پہ میرے ماں میرے باپ قربان یا رسول اللہ. بالکل، یہ اجر اور ثواب اور جنت کے لیے نہیں تھا، تمام تر رشتوں سے عزیز ان کو حضور کی یہ ذات عشق اور پیار تھا. تو جب بندہ مومن جنت میں پہنچتا ہے، کیونکہ اس کا نشہ ہی اس کو عشق الہی کا ہوتا ہے، بالکل. وہ اللہ اس کے رسول کی محبت میں ایسا گم ہوتا ہے. تو جب مومن جنت میں پہنچتا ہے، کہتے ہیں فرشتے کہ دل آویز ہے مومن. فرشتے کہتے ہیں کیا خوبصورت وجود جنت میں آ گیا ہے یار. اور حوروں کو شکایت ہے کم آمیز ہے مومن. حوریں کہہ رہی ہیں یہاں پہ نہیں کرا رہا میں. واو، دیٹس بیوٹیفل. دس از بیوٹیفل. جو بندہ مومن کے اصل ایٹریبیوٹ ہیں. حوروں کو شکایت ہے کم آمیز ہے مومن. مومن جنت میں حوروں اور باغوں اور جنتوں کے لیے نہیں جا سکتا. کوئی مٹیریلسٹک پھر بھی مجھے وہاں کے لیے ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، ان چیزوں کی نیت کرنا حرام نہیں ہے، اور اللہ نے لالچ دی ہے، اٹریکشن دی ہے لوگوں سے، انسینٹو ہے. انسینٹیو ہے. ایگزیکٹلی. لیکن جو ایک بندے مومن کے وہ ایٹریبیوٹس دنیا میں تبدیلی لے کر آتے ہیں، جو روحانی وجود، تو یہ چیزیں بھی ٹیمپٹ نہیں کرتی، ان کو یہ چیزیں ٹیمپٹ نہیں کرتی. یہ انعام کے طور پر ملے گا اس کو، مگر اس کی نیت اور ڈیزائر اللہ اس کے رسول کے علاوہ کچھ بھی نہیں. بے خبر جزا کے تمنا بھی چھوڑ. بالکل. جو ہو عمل بے غرض، اس کی جزا اور ہے. حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر. دیکھیے جب یہ ایٹریبیوٹس کسی وجود میں پیدا ہوتے ہیں، جب فرشتے کہتے ہیں دل آویز ہے مومن، حوروں کو شکایت ہے کم آمیز ہے مومن، یہ وہ موقع آ جاتا ہے کہ جس کے بعد وہ شخص کوالیفائی کر جاتا ہے اس کام کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس پر احسان کرتے ہوئے پوری دنیا میں تبدیلی لانے کے لیے، روحانی تبدیلی لانے کے لیے اللہ کے اس بندے پر اپنا اتنا فضل کرتا ہے کہ اس کو اختیار اور طاقت دے دی جاتی ہے اس کے کلام میں، اس کے گفتار میں، اس کے عمل میں، اس کی نیت میں، کہ اس کی نیتیں اور اس کے ارادے اللہ کی تقدیر بنتے چلے جاتے ہیں. پوری اقبال کی ڈاکٹرن کو آپ نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ بندہ مومن کی صفات اور ایٹریبیوٹس کو نہ سمجھیں. ممکن نہیں ہے. وہ ساری پالیسیز، خلافت قائم کرنی ہے، امت مسلمہ کا احیاء کرنا ہے، مسلمانوں کو ریوائیو کرنا ہے، خلافت اور مسلمانوں کو اتحاد دے کے عزت اور غیرت اور مقام اور جلال اور جمال دینا ہے. یہ ممکن نہیں ہے جب تک یہ کام کرنے والے بندہ مومن نہ ہو. اور بندہ مومن کے لیے پہلی بنیادی شرط حضور سے تعلق ہے. اس تعلق کے نتیجے میں یہ صفات پیدا ہوں گی، اور پھر آٹومیٹکلی وہ جو اور پھر خود راستے نکلیں گے. کیونکہ جب آپ کے پاس اسپرچل فورسز ہوتی ہیں، حضور سے تعلق، خدا کا ہاتھ آپ پہ ہو تو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، آپ کی نگاہ بلند سخن دل نواز اور جاں پرسوز ہو جاتی ہے. جب میرے کاروان ایسا وجود ہوتا ہے کہ جو یہی ہے رب سفر میرے کارواں کے، جب اس کی ہاں اور نام میں اللہ تعالیٰ اپنے کائنات کے فیصلے تبدیل کرتا ہے، پھر تبدیلی میں آنا ہوتا ہے. اس کے بعد کون سی ڈائمینشنز ہیں؟ اقبال بار بار نوجوانوں کو پھر مخاطب کر کے، خاص طور پہ یعنی کمال بات یہ ہے کہ مومن کی بالکل صفات اور ایٹریبیوٹس بیان کر کے علامہ اقبال نوجوانوں کو مخاطب کر کے بات کرتے ہیں، اور نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں آئیے کہ اب ایٹریبیوٹس بتا دیے، تمہارا اب یہ حال ہے، لیکن بسم اللہ تم کہاں پہنچ سکتے ہو، آؤ دیکھو. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ اے نوجوان مسلمانوں، کیا تم نے کبھی غور کیا وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا؟ وہ کون سا آسمان تھا جس سے ٹوٹے ہوئے تارے بن کے الگ ہو گئے؟ تو تارا ٹوٹتا ہے تو الگ ہو گئے. تو تم الگ تو ہو گئے ہو، لیکن تم نے سوچا کہ وہ آسمان کیا تھا جس سے تم جڑے ہوئے تھے؟ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا. تمہیں اس قوم نے اپنی محبت کی آغوش میں پالا ہوا ہے کہ جس نے پرشین اور رومن امپائر کو دیڑ کے رکھ دیا. بالکل. تمدن آفرین خلاق آئین جہاں داری، وہ صحرا عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ، وہ اونٹ پالنے والے، ڈیزرٹ میں رہنے والے معصوم لوگ جنہوں نے پوری دنیا کو تہذیب سکھائی، اخلاق سکھایا، تمدن دیا، تہذیب دی. تم بھی انہی کی اولاد اور وجود میں سے ہو. سما الفقر فخری میں رہا شان عمارت میں، باب و رنگ و خال و خط چہ حاجت روئے زیبارہ. ایک غیر معمولی کام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف فرمائی، الفقر فخری، میرا فقر میرا فخر ہے. حضور نے اپنی نبوت پہ فخر نہیں فرمایا، اپنی رسالت پہ نہیں فرمایا، قرآن پہ نہیں فرمایا. حضور نے فخر فرمایا ہے اپنے فقیر ہونے پہ، اپنے درویش ہونے پہ، اپنے فقیر پہ. اور فقیر کی ڈیفینیشن ہم نے دی ہے کہ جس کا کچھ نہ ہو سب کچھ اللہ کا، جو اپنا سب کچھ اللہ پہ دیکھتا ہے.
تو حضور نے اس کو الفقر فخری فرمایا. اور اقبال حضور کی اس حدیث کو اپنے شعر میں ڈال کے فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے جو پہلے کائنات میں حکومتیں کرتے تھے الفقر و فقری کی مثال تھے. بادشاہت کے باوجود وہ اتنے فقیر اور درویش تھے. کیوں فقیر اور درویش تھے؟ اس لیے کہ ان کے اپنے وجود میں اتنی خوبصورتی تھی. اگلا جو فارسی کا شعر ہے اس کا مطلب ہے کہ ایک خوبصورت چہرے کو میک اپ کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ اتنے خوبصورت وجود تھے کہ بغیر اس ظاہری دنیا کی اتھارٹی، روپیہ، پیسہ، تالق، گھوڑے، باڈی گارڈ، آگے گاڑیاں، آگے پیچھے، ان سب چیزوں کی انہیں حاجت نہیں تھی. وہ بذات خود ایک بندہ مومن کا حسین وجود تھا کہ جو فرشتے کہتے ہیں دلاویز ہے مومن. وہ دنیا میں دلاویز لوگ تھے. اور خوبصورت وجودوں کو اس ظاہری تکلفات کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ اپنے زمین پر بیٹھ کر بھی، شتربان ہو کر بھی، ان کا کردار ایسا تھا کہ پوری دنیا کے لیے رول ماڈل تھے. پوری دنیا کے لیے رول ماڈل تھے وہ لوگ. تو آپ دنیا کی تمدن سے اپنی عزت مت تلاش کرو. تمہاری عزت تمہارے دین، تمہاری آبرو کے ساتھ ہے. اسی طرح ایک شعر ہم اور بتاتے ہیں یہاں پہ. گدائی میں بھی تھے وہ اللہ والے غیور اتنے کہ منم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا تنا تھا یارا. وہ لوگ جو فقیر بھی تھے، مسکین بھی تھے، بھوکے بھی ہوتے تھے، لیکن اتنے غیرت مند تھے کہ جو امیر آدمی ہوتے تھے وہ اس خوف سے ان کو بخشش نہیں دیتے تھے برا نہ لگ جائے ان کو. اور اس خوف سے بخشش نہیں دیتے تھے کہ امیر ان کے جلال سے کانپتے تھے کہ امیروں میں جرت نہیں تھی کہ ان کو کوئی فقر والی بات. فقر والی بات. دیکھیے یہ وہ ایٹریبیوٹس ہیں بندہ مومن کے. ہم اس پہ اور بات انشاءاللہ آئندہ کریں گے. لیکن پوائنٹ از کہ جب تک یہ بندہ مومن کی صفات نہیں پیدا ہوں گی وہ گروہ، وہ جماعت نہیں بنے گی کہ جس سے اللہ تعالیٰ کام لے گا اس دنیا کی تقدیر بدلنے کے لیے. اقبال نے پوری ڈاکٹرن دی ہے اس کی. انشاءاللہ اس پہ آئندہ بات کرتے رہیں. بہت شکریہ زید صاحب. آج آپ نے بہت ڈیٹیل میں جا کر جتنے بھی بندہ مومن کے ایٹریبیوٹس ان کے اوپر ڈسکشن کی، جیسا کہ آپ نے کہا ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. بہت شکریہ. ویورز، آپ نے براس ٹیکس کی اقبال پر اسرار میں آج یہ ایپیسوڈ ملاحظہ کی. ہم نے بات کی بندہ مومن کی صفات، اس کے ایٹریبیوٹس کے حوالے سے. جیسا کہ زید صاحب نے کہا کہ ہم اس حوالے سے مزید بات کریں گے لیکن اگلے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.